اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری جماعت کمبائن کلاس ہے 9ویں اور 10ویں کا، مضمون اردو، اور آج کا ہمارا موضوع ہے خطوط نویسی۔ اکثر آپ کے امتحان میں آپ کو سوال آتا ہے کہ خط لکھیے، کہ خطوط نویسی کسے کہتے ہیں اور خطوط کیسے لکھنی چاہیے، اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ یہ مثل مشہور ہے کہ خط سے آدھی ملاقات ہوتی ہے، اس لیے خط اس ڈھنگ سے لکھنا چاہیے کہ پڑھنے والا یہ سمجھے کہ خط لکھنے والے سے بات کر رہا ہوں۔ خط وہی عمدہ سمجھا جاتا ہے جو لنگویج اور شکل فارم کے لحاظ سے ٹھیک ہو۔ خط لکھنا بھی ایک فن ہے، اس لیے طلباء کو خط لکھنے کا طریقہ معلوم کرنا ضروری ہے۔ خط لکھتے وقت طلباء کو حسب ذیل باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، یہ سمجھ کر خط لکھنا چاہیے کہ جس آدمی کو آپ خط لکھ رہے ہو وہ آپ کے سامنے ہے اور اسی سے باتیں کر رہے ہیں اور آپ اسی سے باتیں کر رہے ہیں۔ جیسے وہ بندہ آپ کے سامنے ہے جس کے بارے میں آپ خط لکھ رہے ہیں یا جس کو آپ خط لکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کے سامنے نہیں ہے، لیکن آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ بندہ میرے سامنے ہے اور میں اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں۔ اس انداز سے آپ کو خط لکھنا ہے۔ نمبر دو پر آپ لکھیں گے، آپ کو دوسری بات کس بات کا خیال رکھنا ہے؟ خط لکھتے وقت مکتوب الیہ جس کو آپ خط لکھتے ہیں کہ مرتبے کو مد نظر رکھتے ہوئے القاب لکھنا چاہیے۔ اس کا مرتبہ جو ہے وہ کس کیلیبر کا آدمی ہے، اس کی شخصیت کو آپ کو کس مرتبے کا آدمی ہے اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ اور القاب طویل اور پیچیدہ نہیں ہونے چاہیے۔ القاب بھی دینے ہیں، لقب سے اس کو القاب بھی دینے ہیں خط میں، مگر القاب طویل یا پیچیدہ نہیں ہونے چاہیے۔ اب نمبر 3، خیال ظاہر کرنے میں اجر و انکساری ہونی چاہیے اور عمدہ خطوط کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے۔ اور نمبر 4، خط کی زبان بالکل سادہ اور آسان اور عام فہم ہونی چاہیے۔ سادہ، آسان، مشکل لفظ اس میں نہیں لانے ہیں، سادہ طریقے سے لکھنا ہے اور آسان لفظ اس میں استعمال کرنے ہیں، اور یہ جو زبان عام فہم ہونی چاہیے، عام فہم ہونی چاہیے اردو کی زبان، تو اس زبان میں آپ کو یہ خط لکھنے ہیں۔ اور نمبر 4، خط خوش خط ہونا چاہیے ورنہ پڑھنے والے کو دشواری ہوگی۔ یہ جو آپ خط لکھیں گے یہ خوش خط ہونا چاہیے، خوش خط، خوش خط۔ تو جناب خوش خط آپ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کی ہینڈ رائٹنگ صاف ہونی چاہیے کہ جب آپ کی تحریر خوش خط ہو تو پڑھنے میں کسی کو دشواری نہ پیش آئے۔ اگر آپ کی خوش خط میں نہ لکھیں، صاف نہ لکھیں، تو پڑھنے والے کو دشواری ہو سکتی ہے۔ اور نمبر 5، خط لکھنے کے بعد اسے ایک بار ضرور پڑھ لینا چاہیے تاکہ کوئی بات چھوٹ نہ جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حرف یا لفظ چھوٹ جاتا ہے اور دوبارہ پڑھنے سے غلطی درست ہو جاتی ہے۔ جب ہم اس خط کو لکھیں گے، اس کو دوبارہ پڑھیں گے، اس کو دوبارہ پڑھنا ہے، دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنا ہے، یعنی پڑھنا ہے، تاکہ کوئی بات جو ہم ان تک پہنچانا چاہتے ہوں تو وہ چھوٹ نہ جائے۔ ٹھیک، ان باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب اس کا دوسرا پارٹ، جب آپ خط لکھنا شروع کریں گے تو اس کے مختلف خطوط کے اقسام ہیں، اس کے خطوط کے اقسام، الف قاف سین الف صاد میم، اس کی قسمیں، خطوط کے اقسام۔ خط کے عموماً درج ذیل قسمیں ہوتے ہیں، مطلب کلاسیفیکیشن اس کی لیٹر، جو خط آپ لکھتے ہیں نا،
इसको अंग्रेज़ी में आप लेटर कहते हैं। तो इसकी क्लासिफिकेशन तो इसकी किस्में क्या हैं, तो यहाँ हम आपको बताते चलें। कुछ खत ऐसे होते हैं उनको हम कहते हैं ज़ाती या निजी खतूत। ज़ाती या निजी खतूत। ज़ाती तौर आप किसी को पर्सनली, आप किसी को अगर प्राइवेटली या पर्सनल किसी को लेटर लिखना चाहते हैं, खत लिखना चाहते हैं, तो उसको ज़ाती, ये एक किस्म का खत होता है। और दूसरे वो उनको हम कहते हैं समाजी खतूत। समाजी खतूत हो गए दो। शाबाश, समाजी खतूत। इसके बाद तीसरे किस्म का खत वो कारोबारी या तुजारती खतूत होते हैं, उसको हम कहेंगे कारोबारी या तुजारती खतूत, है ना, ठीक। ये तुजारती कारोबार के सिलसिले में अगर आप किसी को खत लिखना चाहते हैं तो उसका एक अलग तरीका होता है, उसको अंग्रेजी में बिजनेस लेटर कहते हैं। इसके अलावा सरकारी या नीम सरकारी खतूत, सरकारी या नीम सरकारी खतूत। अगर आप गवर्नमेंट को कोई या कोई सेमी गवर्नमेंट और वहाँ कुछ आप खत लिखना चाहते हैं तो बिजनेस लेटर, उसको हम कहेंगे ऑफिशियल और सेमी ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल और सेमी ऑफिशियल। और लास्ट पर, और अगर आप दावती खत किसी को भेजना है, दावती खतूत किसी को भेजना चाहते हैं तो उसको हम कहेंगे दावती खतूत, ठीक है, दावती खतूत। अगर आप किसी को इनविटेशन लेटर भेजेंगे, आपके घर में कोई पार्टी हो, कोई दावत हो, तो आप किसी को दावती खतूत भेजते हैं। और आखिर पर अगर आवाम के नाम कोई लेटर लिखना चाहते हैं, कोई खत लिखना चाहते हैं, तो उसको अवामी खतूत कहते हैं, उसको कहते हैं अवामी खतूत। अवाम के नाम, पब्लिक के नाम, अगर पब्लिक लेटर्स इंग्लिश में कहते हैं, अगर आप पब्लिक के नाम, आवाम के नाम कोई खत लिखना चाहते हैं तो उसको अवामी खतूत कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने खतूत नवीसी के बारे में ये सबक पढ़ा, इसको अपने जहन में रखें और जब भी आपके इम्तिहान में खत आपको लिखना हो, कोई एक सवाल आता है, तो आप आसानी से आगे इसको लिख सकते हैं। आगे इन पर हम बात भी करेंगे इंशाल्लाह दूसरे लेसन में। तो आज यहाँ ही अपना लेसन ख़त्म करते हैं, तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगर खुदा लाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।